الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم الی یوم الدین. اما بعد، تمام ساتھی جو تخصص فی الفقہ الاسلامی میں شریک ہیں سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرا تعارف حبیب الرحمن بن علی محمد فاضل جامعہ فاروقیہ کراچی. 6 سال سے جامعہ ہذا یعنی الجامعۃ اللغۃ العربیہ المفتوحہ میں استاد ہوں، اور اس بار میرے ذمے جو لگایا گیا ہے جس کا عنوان ہے سرمایہ کتب اور مکتبات کا تعارف. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ذمہ داری کو بہترین انداز سے ادا کرنے اور آپ سب ساتھیوں کو صحیح سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. رہا یہ ہے کہ یہ جو نصاب ہے کہ سرمایہ کتب اور مکتبات کا تعارف، یہ سہ کا ہے، اور سہ کی تو آپ حضرات کو ترتیب معلوم ہوگی کہ 4 دن ہفتے کے اندر سبق ہوں گے، 3 دن نہیں ہوں گے. تو تقریباً ہمارے پاس 45 سے 48 دن بچتے ہیں. تو ان تمام دنوں کو تقسیم کیا گیا ہے لیکچر کے ساتھ اسباق کے حساب سے. تو اس طرح اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم چند اسباق کے اندر ہم فتویٰ کی ان کتابوں کا تعارف پڑھیں گے جو قدیمی ہیں. اسی طرح پھر چند اسباق ہمارے ہوں گے ان کتب پر جو جدید ہیں. اس میں یہ بھی ترتیب رہے گی کہ جو عربی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عربی اردو فتاویٰ ہیں. اس کے ساتھ وہ تفاسیر جو فتویٰ میں معاون ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو قدیمی فتویٰ ہیں اور جو جدید ہیں. ساتھ یہ ہے کہ جو اردو ہیں، یہ تفاسیر جو قدیمی ہیں اور جو جدید ہیں، اور جو اردو تفاسیر ہیں تو ان پر بھی چند لیکچر ہوں گے، چند اسباق ہوں گے. پھر اس کے بعد ہماری ترتیب ہوگی احادیث، ذخیرہ احادیث پر، کہ کن کن احادیث کی کتابوں میں فتویٰ جات ہمیں مل سکتے ہیں، تو ان پر بھی چند اسباق ہوں گے. اسی طرح ان حدیث کی شروعات کون کون سی ہیں جس میں ہمیں فتویٰ مل سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ ہم احادیث کو کہاں کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں، کون سی حدیث ہمیں کس کتاب میں مل سکتی ہے، تو اور ان کی کون کون سی کتابیں ہیں جو اس طرح کی معلومات فراہم کر سکتے ہیں کہ کسی لفظ کو لے کر ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں. اسی طرح احادیث کے متعلق موجودہ زمانے میں کون کون سے سافٹ ویئر ہیں یا کون کون سی ویب سائٹ ہیں، اور جدید طریقے کون سے ہیں متعلقہ احادیث کو معلوم کرنے کے اور اس میں پہنچنے کے. تو اس طرح کے بہت سارے اپلیکیشن آئی ہیں اور اس طرح ویب سائٹ ہیں جو یہ معلومات فراہم کرتی ہیں. تو اس پر بھی چند اسباق ہوں گے. اسی طرح یہ ہے کہ ائمہ کے اقوال کو تلاش کرنا، کہ کس طرح ائمہ کے اقوال کو ہم تلاش کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کن کن کتابوں میں کن کن علماء کے اقوال ہمیں مل سکتے ہیں. اسی طرح مسائل حنفیہ کہاں تلاش کیے جا سکتے ہیں، اس پر بھی چند اسباق ہوں گے. اور غریب الفاظ کی تشریح، ان کے پہ کتابیں ہیں. اس طرح کچھ اپلیکیشن بھی ہیں کہ جو غریب الفاظ کی تشریح بیان کرتی ہیں، تو اس پر بھی چند اسباق ہوں گے. اسی طرح احکام شریعہ کی حکمت، کہ شرعی احکام کی حکمت کیا ہے، تو اس پر بھی چند اسباق ہوں گے. ساتھ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو ایک ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، وہ جدید دور ہے، کہ اس میں CD یا DVD یا بڑے بڑے مکتبہ شاملہ، مکتبہ جبریل وغیرہ اس طرح کے، تو ان کی کیا حجم ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں تفصیلی معلومات پر بھی چند اسباق ہوں گے. اسی طرح یہ بھی بتایا جائے گا چند اسباق کس بات میں ہوں گے کہ حوالات کی درجہ بندی کیسے ہوتی ہے، کہ پہلے کن حوالوں کو مقدم کیا جائے گا اور کن حوالوں کو مؤخر کیا جائے گا. تو اس طرح اسباق کی تقسیم کی گئی ہے. تو تقریباً کل اسباق 30 سے 35 یا 40 تک ہو جائیں گے، آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ساتھ یہ یاد رکھیں کہ ان تمام اسباق کا مواد اور اس کی ترتیب مولانا مفتی
محمد سلمان منصور پوری کی کتاب جو فتویٰ نویسی کے رہنما اصول ان سے لیے گئے ہیں، ان کی ترتیب پر ہم چلیں گے تو یہ کتاب بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کو بھیج دی جائے گی، تاکہ اگر کوئی خود بھی پی ڈی ایف کی کتاب کو پڑھنا چاہے اور اس کو ترتیب کو ذہن میں رکھنا چاہے تو وہ بھی ذہن میں رکھ دے۔ تو یہ ہوا تمام اسباق کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو دعا آج پڑھ لیتے ہیں، جو ہمارے علماء کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ اسباق کے شروع سے دعا پڑھی جاتی ہے، تو آج دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ سبق کا آغاز ہوگا، تو جو ساتھی سن رہے ہوں گے تو وہ میرے ساتھ ان دعائے کلمات کو دہرائیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔